ہمارے پورے سسٹم میں دو فیصلے بڑی عجیب بنیادوں پہ ہوتے ہیں. دو فیصلوں کو ڈسکس کروں گا. اور گورا کیا کہتا ہے ان دو فیصلوں کے بارے میں؟ گورا کہتا ہے زندگی کے دو فیصلوں کو بڑے محتاط، بڑے احتیاط، بڑے دھیان سے اور بڑے اپنے دل سے پوچھ کے اندر کو ڈسکور کر کے کرنے چاہیے. اور وہ دو ڈیسیژن کیا ہیں؟ نوکری کون سی کرنی ہے، پروفیشن کون سا آپ نے ٹک لگایا ہے، اور شادی کس سے کرنی ہے. آپ کی زندگی کا زیادہ تر وقت یا نوکری کے ساتھ گزرتا ہے یا چھوکری کے ساتھ گزرتا ہے. آپ گھر آتے ہیں تو واسطہ بیگم کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، 8-10 گھنٹے کا واسطہ ہے، کھانا ملنا ہے، صبح ناشتہ کر کے پھر ذلیل ہو کے گھر سے نکلنا ہے. تو آپ کی جو روٹین پورا دن آپ نے باس کے ساتھ گزارنا ہے، پروفیشن میں، انڈسٹری میں گزارنا ہے، وہ 8-10 گھنٹے آپ اپنی زندگی کا بیسٹ ٹائم جو ان سا سونے کے علاوہ جو وقت بچتا ہے وہ یا تو ازدواجی زندگی کو ملنا ہوتا ہے یا وقت وہ پروفیشن کو ملتا ہے، کیریئر کو ملتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہ دونوں فیصلے جو ان سے ہیں ان کی بنیاد غلط ہوتی ہے. میں آغاز یہاں سے کر رہا ہوں. بنیاد غلط کیسے ہوتی ہے؟ ہم انجینئرنگ کریں، میڈیکل کے پروفیشن میں جائیں یا کسی بھی فیلڈ میں جائیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹرینڈز کیا ہیں جی؟ الیکٹریکل والوں کا میرٹ بڑا اوپر ہے اور الیکٹریکل کی جابز بھی شاید بڑی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج کا پہلا جملہ ہے، سکوپ فیلڈ میں نہیں ہے، سکوپ بندے میں ہوتا ہے. بندہ ٹیلنٹڈ ہے وہ سیٹل ہو جائے گا، بندہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے تو وہ الیکٹریکل انجینئرنگ چھوڑ کے کوئی دنیا کی ڈگری لے کے آ جائے وہ ویلا بیٹھا رہے گا. سو سکوپ جو سا ہے وہ بندے کا ہے. آپ اگر سکلز کی لسٹ بنا لیں، سکلز فور اے گڈ پروفیشنل، تو 5 سکلز میں گنوا رہا ہوں جو آپ میں ہونی چاہیے. نمبر 1، ڈیسیژن میکنگ اچھی ہونی چاہیے. اور ڈیسیژن میکنگ اس کی اچھی ہوتی ہے جو ڈیسیژن کرنے کا عادی ہوتا ہے. جو خود ڈیسیژن نہیں کرتا وہ کبھی ڈیسیژن اچھے نہیں کر سکتا. ڈیسیژن صحیح ہوتے ہی تب ہے جب آپ نے بہت سے غلط ڈیسیژن کیے ہوتے ہیں. غلط ڈیسیژن کرنے کے بعد بندہ صحیح ڈیسیژن کرتا ہے. نمبر 2، کمیونیکیشن سکل اچھی ہونی چاہیے. کمیونیکیشن سکل کو ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بورڈ پہ ڈائس پہ آ کے پڑھانے کا نام کمیونیکیشن سکل ہے. سر کمیونیکیشن سکل یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں کیسے کرنی. سر آپ میں برداشت ہونی چاہیے، آپ میں ظرف ہونا چاہیے، آپ ریئیکٹ نہ کریں، آپ کا اپنے آپ پہ کنٹرول ہو، آپ کو غصہ دیر سے آتا ہو، آپ کو پتا ہو کہ صبر بڑا ضروری ہے. یور سیلف مینجمنٹ سکل. بڑے لوگ جو ان سے وہ اپنے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یار میں نے اپنے آپ کو بھی مینج کرنا ہے. نیکسٹ اسکل از دی پیپل مینجمنٹ اسکل اینڈ نیکسٹ اسکل از دی آبویس ٹیم بلڈنگ اینڈ لیڈرشپ. یہ سب چل پڑی. لیسن نمبر 4، ہمارے انجینئرز کو 80-90% بچوں کو ڈریسنگ کا پتہ ہی کوئی نہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ کب کیا پہننا ہے، سوٹ کیا کرتا ہے ہمیں ہمارا. اگر ایک مثال لیجئے، کسی کا رنگ بھی کالا اور کالا کوٹ پہن کے پھرے گا تو پھر وہ کالا بہن سے ہی لگے گا نا، وہ پپو نہیں لگے گا یار، وہ خوبصورت نہیں لگے گا، ڈیسنٹ نہیں لگے گا. ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو آپ کو اپنی ایک چیز اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، وہ ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے، اچھا مینر ہے، وہ ڈریسنگ میں ہے، وہ چلنے پھرنے میں ہے. پاکستان کے 2 ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ آپ کو پراپر پروفیشنل گرومنگ ملتی ہے. ون از دی کاکول، سیکنڈ از دی سول سروس اکیڈمی. کیوں ملتی ہے جی آپ کو؟ آپ وہاں پر پینڈو بچہ ISSB کلیئر کر کے جاتا ہے، لیکن جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتا ہے، اس کی ڈریسنگ، اس کے ٹیبل مینرز، اس کا کھانا پینا، ڈریس کی سینس، بات چیت کرنا، لیڈرشپ اس میں بلڈ ہو چکی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ وہ سکھاتے ہیں کچھ مثالوں سے، وہ بتاتے ہیں. وہ جو سامنے دکھنے والے ٹیچرز، پروفیسرز ہوتے ہیں یا کوچ ہوتے ہیں، ان کی ڈریسنگ بتا دیتی ہے سینئر کی کہ یار آپ نے ایسے چلنا ہے. لائف کے بارے میں ایک اپروچ بنا لو بچوں، اور وہ کیا ہے؟ لائف از ناٹ اے اسموتھ روڈ. لائف بالکل موٹر وے کی طرح سیدھی روڈ نہیں ہے. یہ زندگی آسان بھی ہے، اور اگلا جملہ ہے، یہ زندگی مشکل بھی ہے. لیکن صرف اسے آسان سمجھ جاؤ گے تو ڈپریس رہنے لگ پڑو گے کیونکہ اب مشکلیں بڑی ملیں گی. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ جو زگ زیگ لائف کا وے ہے، اس میں جس نے پرائز پے کی ہوتی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. سو محنت کرتے ہوئے، مشکل کا سامنا کرتے ہوئے، ٹف ٹائم میں کبھی بھی دل نہیں ہارنا. یہ میرا لیسن ہے آپ کو. کبھی دل کو چھوڑنا نہیں، ہمت نہیں ہارنی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو لگے جناب میں رہ گیا. نہیں، یاد رکھیے جو آپ کی محنت ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. قدرت کا نظام ایسا ہے کہ آپ کی جو محنت آپ نے کبھی کی ہوتی ہے وہ کسی اور وقت میں قدرت آپ کو پے بیک کر دیتی ہے. بیٹا میں نے دیکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو زیادہ گرو کرتے دیکھا ہے جو زمانہ طالب علمی میں، اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں یا کہیں ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ جو بندہ تھوڑے سے ریسورس جنریٹ کرنے لگ پڑتا ہے نا، اس کو سمجھ آ جاتی ہے میرا بھاؤ کیا ہے، میری قیمت کیا ہے، میرا ریٹ کیا ہے.
بنسبت اس کے جو صرف نمبر دیے جا رہا ہے, جی پی اے, اسائنمنٹس پوری کیے جا رہا ہے, لیکن سوشل نہیں ہے. سو اپنی ٹیچنگ سکل, کمیونیکیشن سکل اپنی ضرور پالش کیجئے, یہ آپ کو پے بیک کرتی ہے.